شکریہ شیخ صاحب۔ ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق کیوں نہیں اہل عرب کا۔ اب میں کلاس 7 کے اسٹوڈنٹ محمد رافع کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور فلسطین کے بارے میں اپنی اظہار رائے پیش کریں۔ صدر علی وقار، ناظرین محفل، السلام علیکم۔ آج میں فلسطین کے اوپر ہونے والے مظالم کے بارے میں بات کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مسلم امت ایک جسم کے مانند ہے۔ درد اگر ایک جسم میں ہو تو تکلیف پورے جسم میں ہوتی ہے۔ صدر علی وقار، آج کی اس نفسا نفسی کے دور میں اس حدیث کا مفہوم سمجھنے سے قاصر ہوں کہ مسجد اقسام سامراجی طاقتوں کے ہاتھوں بہتے شہیدوں کا لہو، فلسطینی نوجوانوں کا قتل عام، فلسطینی عورتوں کی عزتیں اور ان کے ماؤں کے سر سے سرکتی چادریں، قصور کی زینب ہو یا پھر امریکہ کی عافیہ صدیقی، ہر ایک داستان ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے، یا پھر شاید کوئی محمد بن قاسم آئے اور اس دور کے راجہ طاہر کو للکارے، یا پھر کوئی صلاح الدین ایوبی ہے اور امت مسلم کو بچائے۔ تم آسمان پر گئے تو چاند سے کہنا، تم آسمان پر گئے تو چاند سے کہنا، جہاں ہم ہیں وہاں روشنی بہت کم ہے۔ حاضرین محفل، وہ بچہ کیسے اور کیوں کر نہ جیے جس کا سارا خاندان ایک حملے میں شہید کر دیا گیا۔ سورج سے تپس چھینو، آسمان سے بجلی چھینو، سورج سے تپس چھینو، آسمان سے بجلی چھینو، اب کفار کی آشیانے پر بجلی برسانے کا وقت آ گیا ہے۔ اب پھر سے بڑک اٹھیں گے آتش نمرود کے شعلے، اب پھر سے بڑک اٹھیں گے آتش نمرود کے شعلے، انہیں پھر سے جذبہ ابراہیمی دکھلانے کا وقت آ گیا ہے۔ نبی کی آبرو باقی رہے گی تو تم بھی باقی ہوگے، نبی کی آبرو باقی رہے گی تو تم بھی باقی ہوگے، ورنہ پھر سے غلامی میں الجھنے کا وقت آ گیا ہے۔ سنو روز اقدس سے کیا آواز مسلمانوں، سنو روز اقدس سے کیا آواز مسلمانوں، میری حرمت پر مٹ جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اٹھو صلاح الدین ایوبی کے فرزندوں، اٹھو صلاح الدین ایوبی کے فرزندوں، اس غازی کے افسانے کو دہرانے کا وقت آ گیا ہے۔ حاضرین محفل، وہ بچی کیسے اور کیوں کر نہ جیے جو ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھتی رہی، مگر اس کے گھر، اس کے اسکول، اس کے خاندان سمیت اس کے خواب بھی ریزہ ریزہ ہو گئے۔ کہاں ہے وہ مسلمان جو ایک دست پر حاوی تھا؟ کہاں ہے وہ فاتح کہ آپ کو ایک نبی نہیں آئے گا؟ بیت المقدس کی دیواریں پکار رہی ہیں، بیت المقدس کی دیواریں پکار رہی ہیں کہ اب پکارے کوئی صلاح الدین ایوبی کو کہ اٹھ قبر سے دیکھے حال اپنی مسجد اقصیٰ کا، کہ اٹھ قبر سے دیکھے حال اپنی مسجد اقصیٰ کا، اٹھ ایوب السلام کی بیٹیاں پکار رہی ہیں۔ تلواریں بیچ کر مسلح خرید لیے تم نے، تلواریں بیچ کے مسلح خرید لیے تم نے، بیٹیاں لٹی رہی اور تم دعا کرتے رہے۔ حاضرین محفل، آپ سے سوال ہے کہ آپ نے اسرائیلیوں کے لیے نعرے لگانے اور آواز اٹھانے کے علاوہ کیا کیا کیا؟ کیا آپ نے اسرائیل کو بائیکاٹ کیا؟ اظہار افسوس تو سب کو کرنا آتا ہے، لیکن پتہ تو تب چلتا ہے جب امتحان کا وقت آتا ہے۔ اسرائیلوں، بستر پر پڑے تھکان نکلے گی تیری، بستر پر پڑے تھکان نکلے گی تیری، کھل کر ستم کے کھیل کھیلے تو نے، کھل کر ستم کے کھیل کھیلے تو نے، گھٹ گھٹ کر بدن سے جان نکلے گی تیری، گھٹ گھٹ کر بدن سے جان نکلے گی تیری۔ شکریہ۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ جب آئے امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ اب میں دعوت دوں گا عمران چھاپڑا صاحب کو، جو کہ تنظیم اسلامی کے مدرس ہیں، جو کئی سالوں سے اس پلیٹ فارم میں رمضان کے مہینے میں دورہ قرآن کروانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے بینچ مارک اسکول کے سربراہ بھی ہیں۔ وہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور استقبالیہ رمضان کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ مختصراً ہم قرآن حکیم کی ایک آیت آج انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کا ذکر فرمایا ہے نام لے کر، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ قرآن حکیم میں مہینوں کے نام نہیں ہیں، صرف رمضان کے مہینے کا نام ہے جو اس جگہ پر سورہ بقرہ میں بیان ہوا ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ذکر تو فرمایا کہ مہینے اللہ نے 12 ہی بنائے ہیں، لیکن نام کے ساتھ ان کو ذکر نہیں فرمایا۔ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں روزوں کی فضیلت وغیرہ بیان فرمائی ہے وہاں رمضان کا ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کی امپورٹنس بیان فرمائی۔ ہم یہ ایک آیت پڑھیں گے، اور جیسے ایک ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں لرننگ آبجیکٹو، کہ بھئی آپ ماشاءاللہ یہاں بیٹھے ہیں، ایک چیز جو ہے آپ لرن کر کے جائیں۔ کوئی آدمی سوچتا ہے کہ میں نے یہ چیز جو ہے وہ یاد رکھنی ہے، وہ قرآن حکیم کی ایک آیت ہو سکتی ہے۔ جیسے ہم سے پہلے مولانا صاحب نے، شیخ صاحب نے آپ کو ایک آیت سنائی، یہ اگر آپ یاد رکھ لیں تو بہت بڑی بشارت، خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے ان لوگوں کو جو قرآن سیکھیں یا قرآن سکھائیں۔ فرمایا خیرکم، تم میں سے بہترین وہ ہیں، خیرکم من تعلم القرآن، جو قرآن سیکھیں، وعلمہ، اور اسے سکھائیں، بہترین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیسٹ لوگ کون ہیں؟ کون ہے؟ جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں، بیسٹ۔ دنیا میں جتنے انسان ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے بہترین کون کا فرمائے؟ من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی سورہ یونس میں فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، یہ قرآن بہتر ہے ان باقی تمام چیزوں سے جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل اللہ کون ہے؟ اللہ کے خاص لوگ، اہل اللہ اہل القرآن، اہل القرآن، قرآن والے، وہ لوگ جو قرآن سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، اس کے لیے وقت لگاتے ہیں۔ اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرما رہے تھے، خیرکم، کہ آپ میں سے بھی بہترین وہ ہیں، یعنی صحابہ تمام سے بہتر ہیں، تمام امتیوں، تمام آنے والے مسلمانوں سے بہتر ہیں صحابہ۔ ان صحابہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ چینج نہیں ہوتا۔ جیسے آپ لوگ اسکول میں بہت سارے سبجیکٹ سیکھتے ہیں نا، میتھمیٹکس سیکھتے ہیں، سائنس سیکھتے ہیں، جغرافی سیکھتے ہیں۔
آپ کو پتہ ہے نا وہ بک کسی انسان نے ہی لکھی ہے، اس میں جو چیز لکھی ہے ضروری نہیں ہے صحیح ہو، بعد میں چینج بھی ہو سکتی ہے۔ آج سے 300 سال پہلے اس دنیا کے تمام لوگ یہ پڑھتے تھے سائنس کی کتاب میں کہ سورج دنیا کے ارد گرد گھومتا ہے اور باقی تمام سٹارز بھی دنیا کے ارد گرد گھومتے ہیں، اور ارتھ از دی سینٹر آف دا یونیورس۔ سب لوگ یہی سمجھتے تھے، یہی مانتے تھے۔ بعد میں لوگوں کو جب ذرا اور آبزرویشن ہوئی، مزید فیکٹ سامنے آئے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، شاید زیادہ بہتر تھیوری یہ ہے کہ ایک یونیورس ہے، اس میں ایک سولر سسٹم ہے، ایک سن، اور اس کے ارد گرد دنیا گھوم رہی ہے، دنیا کے ارد گرد چاند گھوم رہا ہے۔ اگر ہم یہ مان لیں تو زیادہ بہتر انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے آبزرویشن کی۔ ہو سکتا ہے آج سے 200 سال بعد یا 20 سال بعد نئی ریسرچ سامنے آئے اور پتہ چلے یہ بھی صحیح نہیں، تو کیسے پریشانی کی بات نہیں۔ جیسے جب ہم چھوٹے تھے تو ہم نے پڑھا تھا کہ الیکٹرانز پارٹیکل ہوتے ہیں جو نیوکلیس کے ارد گرد گھومتے ہیں، بعد میں جا کے پتہ چلا کہ یہ الیکٹران پارٹیکلز نہیں ہوتے، یہ ویوز ہوتے ہیں۔ کوانٹم میکینکس میں یہ ہے کہ یہ ایک جگہ ہوتے ہی نہیں، ہم تو ڈرا کرتے ہیں نا ڈائیگرام، اس میں ہم بتاتے ہیں الیکٹران ادھر ہے، ادھر ہے، ادھر ہے، وہ کہتے ہیں کسی ایک جگہ نہیں ہوتا، جب آپ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ کسی اور جگہ ہوتا ہے، جب آپ نہیں دیکھ رہے ہوتے تو یہ کسی اور جگہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اکنامکس میری فیلڈ ہے، تو جب اسکول یونیورسٹی میں اسکول کالج تک پڑھا تو ایک تھیوری بیان کی، جب یونیورسٹی گئے تو وہاں پتہ چلا کہ یہ سب غلط ہے۔ یہ پرابلم نہیں ہے، یہ سچویشن ہے۔ انسان چیزوں پہ نوٹ کرتا ہے، غور کرتا ہے، ایک تھیوری بناتا ہے، اور بچوں کو وہ تھیوری آسان طریقے پہ سمجھانے کے لیے بک میں شامل کر دیتے ہیں، لیکن آگے ریسرچ جاری رہتی ہے۔ جو پی ایچ ڈیز ہیں، جو یونیورسٹیز میں ہیں، پوری دنیا کے ہر فیلڈ میں ریسرچ کر رہے ہیں، بہت سارے میتھمیٹیکل فارمولا بھی غلط ہو جائیں گے بعد میں چل کے، اس لیے کیونکہ ریسرچ جاری ہے۔ لیکن ایک کتاب ہے جو کبھی چینج نہیں ہوگی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات چینج نہیں ہوں گے۔ یعنی اگر کوئی شخص محنت کرے تو اس پر کرے، قرآن چینج نہیں ہوگا، اس میں جو نالج ہے، جو علم ہے وہ صحیح ہے، باقی سارے علم غلط بھی ہو سکتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے ماہر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیشلٹی قرآن حکیم، باقی دوسرے کام دوسرے لوگ کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو لوگ کاشتکاری کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو فرمایا کہ آپ لوگ اس طرح کیوں کرتے ہیں، اس طرح کیوں نہیں کرتے؟ ایک مشورہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحابہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں، تو انہوں نے ویسے ہی کر لیا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، جیسے آپ نے مشورہ دیا تھا۔ اس کی وجہ سے فصل کم ہو گئی، کھجور کم آئے، تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ سوال کیا کہ آپ نے کہا تھا تو ہم نے ویسے نہیں کیا جیسے ہم کرتے آ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، انتم اعلم بامور دنیاکم، کہ یہ جو دنیاوی فیلڈز ہیں اس میں تم زیادہ بہتر سمجھتے ہو۔ انتم اعلم بامور دنیاکم، میں اس لیے نہیں آیا، اللہ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ کھیتی باڑی کرنا سکھائیں، گاڑیاں بنانا سکھائیں، الیکٹرک کارز کیسے بناتے ہیں، نیوکلیئر بم کیسے بناتے ہیں، اچھے روڈ کیسے بناتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھانے کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھانے کے لیے بھیجے گئے؟ کیا سکھانے کے لیے بھیجے گئے؟ قرآن حکیم۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے نبی، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچائیں جو نازل ہوا آپ پر آپ کے رب کی طرف سے، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا کام پورا نہیں کیا۔ قرآن پہنچانا، سمجھانا۔ اور سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو کلیریفائی کر دیں کہ ان پر کیا نازل کیا ہے ان کے رب نے۔
قرآن کے حوالے سے کوشچنز کے آنسرز دینا، یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام. ہر انسان تک پیغام پہنچ جائے، اللہ کا پیغام وہ ہے یہ قرآن. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیلڈ کیا تھی؟ قرآن. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں، قرآن سکھائیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 بس دیکھیں گے. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. ہدی للناس، یہ قرآن کیا ہے؟ ہدایت تمام انسانیت کے لیے. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، آگے فرمایا کہ اس قرآن میں اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ ہدایت اور فرقان، صحیح اور غلط میں فرق کرنے کے واضح دلائل، بینات. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، آگے کیا فرمایا؟ لہذا تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پائے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اس پر لازم ہے کہ اس کے روزے رکھے. لہذا تم میں سے جو بھی رمضان کا مہینہ پائے اس پر لازم ہے کہ اس میں روزے رکھے. لہذا علماء نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان ہی میں روزے کیوں فرض کیے، کسی اور مہینے میں کیوں نہیں کیے؟ 12 مہینوں میں سے صرف رمضان ہی کو اللہ نے کیوں سلیکٹ کیا روزے رکھنے کے لیے؟ یہ ہے وہ بات جس کا جواب اللہ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں بیان کیا. کیوں؟ کیونکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو رمضان کے مہینے کو کیوں سلیکٹ کیا؟ کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. یہ ہے اس مہینے کی خاصیت. لہٰذا اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس مہینے کو ہم سب سیلیبریٹ کریں. یہ باقی مہینوں جیسا نہ ہو پوری امت کے لیے. جب رمضان آئے تو سب چینج ہو جائے، سب کو پتہ چل جائے رمضان آ گیا ہے. اللہ نے اس مہینے کو خاص کرنا چاہا کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے، لہٰذا سب روزے رکھو. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، وہ قرآن جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الہدی والفرقان، اس میں واضح دلائل ہیں ہدایت اور صحیح اور غلط میں فرق کرنے کے. فمن شہد منکم الشہر، لہٰذا کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا، کیونکہ یہ ہدایت ہے پوری انسانیت کے لیے، تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پائے اس میں روزے رکھے. لہٰذا رمضان کی خاص بات یہ نہیں ہے کہ اس میں روزے ہیں، رمضان کی خاص بات یہ ہے اس میں قرآن نازل ہوا، اور روزے اس لیے رکھوائے جا رہے ہیں کیونکہ قرآن نازل ہوا. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زیادہ امپورٹنس قرآن کو دی ہے، بلکہ کہا کہ کیونکہ قرآن نازل ہوا ہے اس لیے سب روزے رکھو. اب 2 کام ہوتے ہیں رمضان میں. آپ جہاں بھی چلے جائیں دنیا میں، جس بھی مسلمان ملک میں چلے جائیں گے، رمضان ڈیفرنٹ ہوتا ہے باقی مہینوں سے 2 وجہ سے. دن میں سب روزے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور رات میں کیا خاص بات ہوتی ہے؟ سب تراویح پڑھتے ہیں. یہ 2 چیزیں خاص ہیں. آپ دنیا میں جہاں بھی چلے جائیں، دن کا روزہ، رات کی تراویح. تراویح میں کیا خاص بات ہے؟ تراویح کیوں پڑھتے ہیں رمضان میں؟ قرآن سننے کے لیے. ویسے تو پورا سال قرآن سننا چاہیے. امام صاحب جو عشاء کی نماز پڑھاتے ہیں اس میں قرآن پڑھتے ہیں نا، لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ بہت تھوڑا تھوڑا سا پڑھ سکتے ہیں، زیادہ نہیں پڑھ سکتے. پورا قرآن ختم نہیں ہو سکتا، تھوڑا تھوڑا پڑھنا ہوتا. لیکن جب رمضان آتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری راتیں قرآن کے ساتھ زیادہ اسپینڈ ہوں. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کو سلیکٹ کیا کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا.
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ رمضان کی راتوں کو قرآن کے ساتھ گزارو۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ نے رمضان کے دن کے روزے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں کا قیام، راتوں کا کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، نماز میں قرآن، طویل نماز جس میں قرآن پڑھا جائے، اس کو اللہ نے تطوعا، اس کی ترغیب دلائی، اس کا اجر رکھا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اس حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں کو ساتھ بیان کیا کہ رمضان کے جو روزے رکھے گا اس کے اللہ پچھلے تمام گناہ معاف کر دیں گے، رمضان کی راتوں میں جو قیام کرے گا، قیام مطلب طویل نماز جس میں طویل قرآن پڑھا جائے، رمضان کی راتوں میں جو یہ کرے گا اس کے اللہ پچھلے تمام گناہ معاف کر دیں گے۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی پوری زندگی کا حساب دے رہا ہوگا تو دو آئیں گے سفارش کرنے کے لیے، روزہ اور قرآن، انسان کی سفارش کرنے کے لیے، اللہ سے ریکویسٹ کرنے کے لیے کہ اس کو معاف کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے دور رکھا تو اس کو معاف کر دے، اور قرآن کہے گا کہ اے میرے رب میں نے اس کو رات کو سونے نہیں دیا، بستر سے دور رکھا، اس کی نیند کم ہو گئی میری وجہ سے، قرآن اتنا لمبا پڑھ رہے تھے کہ نیند کم ہو گئی تو آپ اس کو معاف کر دیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ دونوں کی سفارش قبول کریں گے۔ تو رمضان میں امپورٹنٹ چیز ہے، خاص بات ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا، کیونکہ قرآن نازل ہوا اس لیے اللہ نے روزے فرض کر دیے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ آگے فرمایا تم میں سے جو بیمار ہو یا سفر پر ہو، ایسی بیماری کہ روزہ رکھنا پاسبل ہی نہ رہے اور ایسا سفر، تو فعدۃ من ایام اخر، تو پھر گنتی پوری کرے بعد میں، یعنی وہ دیکھتا ہے کہ رمضان میں کتنے روزے مس ہو گئے، اس وجہ سے کاؤنٹنگ کرے اور کاؤنٹنگ بعد میں پوری کرے، رمضان کے بعد والے مہینوں میں روزے رکھے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ تو ہمیں تو مشکل لگتی ہے اتنا بھوکا رہنا، اس کے بعد رات کو اتنا کھڑا رہنا بظاہر مشکل لگ رہا ہے، لیکن یہ مشکل کون سی والی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مع العسر یسرا، مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جیسے آپ لوگ اسکول آئے ہوئے ہیں، صبح صبح اٹھنا آسان ہے، چھوٹے سے بچے کو بھی صبح اٹھا کر اسکول بھیج دیا جاتا ہے، نیند بھی آ رہی ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا۔ یہ مشکل لگ رہا ہے، لیکن جب آپ اس سے گزر جائیں گے تو پھر آپ دعائیں دیں گے اپنے ماں باپ کو اور اسکول والوں کو جنہوں نے آپ کو صبح اٹھنے کی عادت ڈلوائی، کیونکہ جو لوگ صبح نہیں اٹھتے ان کے نہ رزق میں کوئی برکت ہوتی ہے، نہ زندگی میں کوئی برکت ہوتی ہے، نہ وہ کچھ بڑا اچیو کر سکتے ہیں زندگی میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے برکت رکھی ہے صبح کے وقت میں۔ اسی طرح جن لوگوں کو کوئی بھاری کام کرنا ہوتا ہے، جن لوگوں کو فوج میں جانا ہوتا ہے، جن لوگوں کو سخت کام کرنے ہوتے ہیں، انہیں سخت ٹریننگ کرنی پڑتی ہے، ٹریننگ بڑی سخت ہوتی ہے، اس وقت مشکل لگ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ ہوتی ہے آسانی کے لیے۔ اگر آپ اپنے آپ کو ٹرین کریں گے مشکلوں کے لیے تو پھر جب مشکل آئے گی تو آسان لگے گی۔ جیسے کسی نے کوئی اسپورٹ کھیلنا ہے یا کسی نے کوئی کمپٹیشن کرنا ہے جس میں اس نے ریسنگ کرنی ہے، تو ایک ریس کے لیے وہ کئی دن تک پریکٹس کرتا رہتا ہے، یہ مشکل ہے۔ تو اسی طرح روزہ ہے، ایک مہینے کے روزے رکھوا کر اور رات کو قرآن کے ساتھ نماز پڑھوا کر اللہ سبحانہ و تعالی ہماری باڈی کو تیار کرتے ہیں پورے آنے والے 11 مہینوں کے لیے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو
اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرو کیونکہ اس نے تمہیں ہدایت تک پہنچایا۔ یہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ اس میں یہ بتایا گیا رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جو ہدایت ہے پوری انسانیت کے لیے، لہٰذا سب روزے رکھیں۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ بھائی قرآن کا روزے سے کوئی تعلق تو ہوگا؟ اگر قرآن نازل ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ رمضان کا مہینہ ہم سب کے لیے اسپیشل ہو جائے اور ہم قرآن سے قریب ہو جائیں، تو روزہ کیوں فرض کیا؟ کوئی نہ کوئی قرب ہے، کوئی نہ کوئی تعلق ہے روزے کا رمضان سے، روزے کا قرآن سے۔ روزہ رکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ قرآن سے انسان قریب ہو سکتا ہے۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے 2 آیتوں پہلے دیا ہے کہ اے لوگوں، اے مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ نے فرمایا روزہ رکھنے سے کیا ملتا ہے؟ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا۔ تم پہ ہم نے روزے رکھنا فرض کیوں کیا ہے؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ہاتھ لگا کر بتایا تقوی کہاں ہوتا ہے؟ التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہوتا ہے دل میں، یعنی روزہ رکھنے سے دل میں تقوی آتا ہے۔ تو قرآن پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن کی مثال دی بارش سے، اور قرآن افیکٹ کرتا ہے دماغ پہ نہیں، دل پہ۔ قرآن اگر کوئی شخص پڑھ رہا ہے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا قرآن سے اگر اس کے دل پر مہر لگ چکی یا اس کا دل سخت ہو چکا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے برابر ہے، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم، کہ ان کے لیے برابر ہے آپ انہیں سنائیں یا خبردار کریں یا نہ کریں، یہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مثال بارش کی، کہ پتھریلی زمین پر بارش ہو، کوئی فائدہ نہیں ہوتا زمین کو۔ بارش سے پہلے بھی زمین ویسے ہی تھی، بارش کے بعد بھی ویسے ہی رہے گی، کیونکہ زمین بہت سخت ہے۔ ذرا سی بھی نرم زمین ہو، بارش کے بعد وہاں گرینری آ جاتی ہے۔ ایسے انسان کا دل ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، یہودیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، اتنے سخت جیسے پتھروں جیسے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اور منافقین کے بارے میں فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ تو سارا مسئلہ دل کا ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، انسان کے جسم میں ایک باڈی پارٹ، ایک گوشت کا ٹکڑا ایسا ہے، اگر یہ صحیح ہو گیا تو ساری باڈی صحیح ہو جاتی ہے، یہ خراب ہو گیا تو ساری باڈی خراب ہو جاتی ہے۔ الا وہی القلب، اور غور سے سنو کہ یہ دل ہے۔ دل بہت امپورٹنٹ چیز ہے، قلب، یہ صحیح تو سب صحیح، یہ خراب تو سب خراب۔ تو قرآن افیکٹ ہی نہیں کرتا گناہ گار کو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، سورہ مطففین میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسپلین کیا۔ مراد یہ ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک بلیک ڈاٹ لگا دیا جاتا ہے۔ اب یہ جتنے گناہ کرتا جائے گا اس کے دل پر یہ بلیک ڈاٹ بڑھتے جائیں گے، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ پورا دل کالا ہو جائے گا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مطففین کی آیت سنائی کہ یہی مطلب ہے اس آیت کا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ پڑ چکے ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے۔ تو قرآن حکیم پورا سال ایک آدمی سنے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، کیوں؟ دل میں تقوی نہیں ہے، دل نرم نہیں ہے، دل ریڈی نہیں ہے۔ تو رمضان میں اللہ نے کیا کیا کہ پورا دن روزے رکھو، اس سے تقوی پیدا ہوگا۔ اس کے بعد رات کو قرآن سنو، قرآن سمجھو، تو پھر قرآن دل پہ افیکٹ کرنا شروع کر دے گا۔ یہ پورا مہینہ کرو، اس سے کیا ہوگا؟ قرآن کی جو ہدایت ہے جو ہم تک نہیں پہنچ پا رہی تھی وہ کچھ نہ کچھ پہنچنا شروع ہو جائے شاید۔
تاکہ جب رمضان ختم ہو دوبارہ سے شیطانوں کو کھول دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے۔ جب رمضان ختم ہوگا شیاطین دوبارہ کھل جائیں گے، پھر سے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کے لیے آ جائیں گے، پھر ہمارے دل کچھ بہتر پریپیئرڈ ہوں شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے، تاکہ وہ ہمیں گمراہ نہ کر سکے۔ تو اللہ نے رمضان کا مہینہ دیا کہ بھئی شیطان میں نے بند کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے دروازے بند کر دیے، اور ایک پکار لگانے والا پکار لگاتا ہے کہ اے نیکی کرنے والے اور نیکی کر، اے گناہ کرنے والے تو باز آ جا۔ ایک ایک نیکی کا ثواب 70 نیکیوں کے برابر ملتا ہے۔ یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ تاکہ اس مہینے میں اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل جو گناہوں کی وجہ سے پولوٹ ہو چکے ہیں، شیطان کے وسوسہ میں آ کر ہدایت سے بہت دور جا چکے ہیں، اور قرآن اگر ہم کہیں سنتے بھی ہیں تو وہ ایسے جیسے پتھریلی زمین پر بارش کا پانی پھسل کے چلا جاتا ہے، ایسے گزرتا رہتا ہے۔ تو پھر ایک مہینہ ایسا ہو کہ جس میں سب دن کے روزے رکھیں، پہلے پریپیئر ہو رات کے لیے، اور پھر رات میں قرآن سنیں۔ یہ ہے رمضان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ہدی للناس، یہ ہدایت ہے انسانیت کے لیے، وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں واضح دلائل موجود ہیں ہدایت اور فرقان کے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یہ جو فا ہے، فا زبر فا، فمن، یہ ہے جو بتا رہا ہے پورا مطلب۔ فا زبر فا کا مطلب ہوتا ہے لہذا، therefore whatever has been said before this, therefore you should all fast. فمن شہد منکم الشہر، لہذا تم میں سے جو اس مہینے کو پائے، یہ قرآن والے مہینے کو پائے، اس میں روزے رکھے۔ اس کا مطلب اصل ٹارگٹ ہے قرآن سے قریب ہونا، روزہ اس کا ذریعہ ہے، اس لیے روزہ فرض ہے۔ اب ایک مسئلہ کہ ہم تراویح تو الحمدللہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے ایک تو پیچھے کھیل رہے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں تو سب بھاگ کے پیچھے شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ کانسیپٹ بنے ہوئے، جلدی فارغ ہونا ہے، اس والی مسجد میں جاؤ جہاں تیز پڑھاتے ہیں۔ اب یہ واٹس ایپ پہ آڈیو میسج آتا ہے نا، کبھی ملٹیپلائی بائی 2 کر کے سنا آپ کسی کا آڈیو میسج؟ تو ہم جو تراویح پڑھتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ملٹیپلائی بائی 2 کر کے تراویح پڑھ رہے ہوں۔ ایک صحابی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بتایا کہ بھائی وہ تو روزانہ پورا قرآن پڑھ رہے ہیں، 30 پارے روزانہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو بلایا اور کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ ایک مہینے میں ایک قرآن ختم کریں۔ تو صحابی نے کہا کہ میں تو اور بھی کر سکتا ہوں۔ تو فرمایا ٹھیک ہے پھر چلیں 15 دن میں ایک ختم کریں، یعنی روزانہ 2 پارے بس۔ تو صحابی نے فرمایا کہ اے نبی میں اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں۔ تو فرمایا ٹھیک ہے پھر روزانہ 3 پارے کریں۔ انہوں نے کہا میں اس سے زیادہ کر سکتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا 5 کر لیں۔ انہوں نے کہا میں اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتا ہوں۔ فرمایا پھر ٹھیک ہے 10 پڑھ لیں، اس سے زیادہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو جن کو اتنی عادت ہے، جو 30 پڑھ رہے تھے، ان کو کہا 10 سے زیادہ نہیں، 3 دن سے کم ٹائم میں قرآن ختم نہیں کریں۔ اور اس کی وجہ کیا بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، اس طرح پڑھیں گے، اتنا تیز پڑھیں گے تو سمجھ ہی نہیں آئے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو عربی آتی تھی اور جن کے سامنے قرآن نازل ہوا تھا، انہیں کچھ سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غزوہ بدر میں شامل تھے، غزوہ احد میں شامل تھے، غزوہ احزاب میں شامل تھے۔ تو جب سورہ انفال نازل ہوئی بدر کے بارے میں تو ان کو کسی بیک گراؤنڈ کی ضرورت نہیں تھی، ان کو آیات ویسے ہی سمجھ میں آتی تھی۔ عربی زبان بھی ان کی اپنی زبان تھی۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیز نہیں پڑھو ورنہ سمجھ نہیں آئے گا۔ ہمارا مسئلہ تو ڈبل ہے، کوئی جتنا آہستہ پڑھ لے ہمیں پھر بھی نہیں سمجھ میں آئے گا، اب اس میں تیز بھی پڑھ لے تو پھر کیا ہوگا؟ تو الحمدللہ قرآن بغیر سمجھے پڑھے بھی ثواب ملتا ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حرف پہ 10 نیکیاں بغیر رمضان کے۔ رمضان میں تو یہ 10 بھی ملٹیپلائی بائی 70 ہو جاتا ہے، بغیر سمجھے پڑھنے کا بھی اتنا ثواب۔ لیکن ایک اور چیز جو قرآن کی ہے، ہدایت۔ ہدایت کیا ہوتا ہے؟ گائیڈنس، میپ۔ جیسے آپ گوگل میپ پہ کوئی ڈیسٹینیشن لگاتے ہیں
تو وہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے سیدھے ہاتھ پہ مڑنا ہے، الٹے ہاتھ پہ مڑنا ہے. اس کو کہتے ہیں ہدایت. اب اگر وہ چائنیز میں بتا رہی ہو تو آپ کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آئے گا. آپ کو لیفٹ کا مطلب نہیں پتا، رائٹ کا مطلب نہیں پتا. اسی طرح قرآن عربی میں ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں سیدھا جانا ہے یا ہم غلط آ گئے ہیں، واپس کہیں جائیں. تو قرآن کا کام ہے ہمیں گائیڈ کرنا، اور اگر گائیڈ ہماری اپنی زبان میں نہیں ہے یا ہمیں عربی آتی نہیں تو بڑا مسئلہ ہے. یہ پورے پرابلمز ہیں. آج ہم نے قرآن حکیم کی ایک آیت پڑھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، قرآن کی ایک آیت پڑھنا، سمجھنا، اس کا پورا فہم حاصل کرنا کہ اس پہ عمل کر سکو، اس کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ 100 رکعت نفل پڑھنے کے برابر. ایک آیت کو سمجھنا پوری طرح کہ اس پہ عمل ہو سکے، اس کا اجر کتنا ہے؟ 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، تم پہنچاؤ میری طرف سے چاہے ایک ہی آیت. یہی کام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، قرآن سکھاتے تھے صحابہ کو. یہی کام ہم اپنا بنا لیں. آج آپ نے ایک آیت سمجھی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے رمضان کیوں سلیکٹ کیا روزے کے لیے؟ اس میں قرآن نازل ہوا. تو جب رمضان ختم ہو، وی شوڈ نو قرآن مور دین وی ڈڈ بیفور رمضان. قرآن زیادہ آنا چاہیے رمضان کے اینڈ میں. رمضان کے شروع میں جتنا آتا تھا، اینڈ میں تھوڑا زیادہ آنا چاہیے. اور پھر پوری زندگی کا ایک کام ہونا چاہیے کہ آج مجھے جتنا قرآن آتا ہے، آج سے 10 سال بعد کیا اتنا ہی آتا ہوگا؟ تو پھر یہ بہت بڑی ناکامی. ہماری تجوید بہتر ہونی چاہیے، ہمارا حفظ بہتر ہونا چاہیے. ہمیں اپنی زبان میں کوئی سمجھائے بھی. اتنی ساری تفاسیر لکھی ہیں علماء نے، اردو میں، انگلش میں، اس لیے تاکہ ہم لوگ سمجھیں، ہم اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بارک اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین والمسلمات.